خواتین و حضرات، میں ہوں نعیم مسعود۔ یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ کم و بیش ہر نمایاں لیڈر کے لیے ہم نے تاریخ کی چھاتی پر اپنے تعصب کی مونگ ڈلی۔ فکری دہلیز پر تعصب کا دربان پارلیمان سے عدلیہ تک سواب بنا کر بٹھائے رکھا۔ تعصب کے تعفن میں کبھی آئین تیگ آیا تو کبھی اقتصادی سانس رکی اور کبھی IMF کی تلوار لٹکی۔ گویا فکری رویے عرصہ سے اس دوراہے پر کھڑے ہیں کہ فیصلوں کا معاملہ عدالتوں اور صداقتوں کا تاریخ پہ چھوڑے یا مکالمہ کا دروا کر حقائق کو سامنے لا کر قومی فریضہ ادا کیا جائے۔ تاریخ کا ایک باب کہتا ہے 5 جولائی 1977 کو مقدمہ قتل کا آغاز ہوتا ہے اور 4 اپریل 1979 کو تخت والا بھٹو تختہ دار پر جھول گیا۔ ہاں خواتین و حضرات، 5 جولائی 1977 کو مقدمہ قتل کا آغاز ہوتا ہے اور 4 اپریل 1979 کو تخت والا بھٹو تختہ دار پر جھول گیا۔ اب کی صورتحال، آج کی صورتحال پر عدالت کو بہرحال سلیوٹ اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو سلام کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس 45 برس پرانے واقعہ یا سانحہ سے اب کیا نکالنا ہے، بلکہ چند ماہ میں وہ کیس نمٹا دیا جو 2011 سے زیر التوا تھا۔ خواتین و حضرات، غور طلب بات یہ ہے وہ کیس نمٹا دیا جو 2011 سے زیر التوا تھا۔ چشم فلک کی عدالت نے بھی 29ویں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور 9ویں چیف جسٹس آف سپریم کورٹ انوار الحق 1977 تا 1981 تک چیف جسٹس رہے۔ چشم فلک نے قاضی فائز عیسیٰ اور انوار الحق میں فرق دیکھا۔ ماہرین کیا کہتے ہیں؟ ماہرین کہتے ہیں کہ بھٹو کیس پر عدالتی رائے سے سپریم کورٹ نے خود کو ایک بڑے الزام سے بری کیا ہے۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے ٹرائل کو غیر شفاف قرار دینا علامتی اور تاریخی طور پر اہم ہے۔ اور یہ رائے کس نے دی؟ یہ رائے 9 رکنی بینچ نے بھٹو کیس پر 2011 میں صدر آصف علی زرداری کی جانب سے دائر کردہ ریفرنس کے سبب سامنے آئی۔ اس ریفرنس کے ضمن میں آصف علی زرداری جو 2011 میں صدر مملکت تھے، ان کے دائر کردہ ریفرنس کے سبب سامنے آنے والے اس ڈیسیژن کے پس منظر میں 5 سوال اٹھائے گئے تھے۔ سوال پہلا یہ تھا کہ ٹرائل آئین میں درج بنیادی انسانی حقوق کے مطابق تھا۔ یہ پہلا سوال تھا کہ ٹرائل آئین میں درج بنیادی انسانی حقوق کے مطابق تھا۔ دوسرا سوال جو اٹھایا گیا آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے وہ یہ تھا سپریم کورٹ کا فیصلہ
عدالتی نظیر کے طور پر سپریم کورٹ اور تمام ہائی کورٹس پر آرٹیکل 189 کے تحت لاگو ہوگا؟ اگر نہیں تو اس فیصلے کے نتائج کیا ہوں گے؟ یہ تھا دوسرا سوال۔ تیسرا سوال یہ تھا، سزائے موت سنانا منصفانہ فیصلہ تھا؟ فیصلہ جانبدار نہیں تھا؟ کوشچن نمبر 4، سزائے موت قرآنی احکامات کے مطابق درست ہے؟ یہ چوتھا سوال تھا جو آصف علی زرداری کے ریفرنس میں اٹھایا گیا کہ سزائے موت قرآنی احکامات کے مطابق تھا۔ پانچواں اور آخری سوال جو اس ریفرنس میں تھا وہ یہ کہ فراہم کردہ ثبوت اور شہادتیں سزا سنانے کے لیے کافی تھیں۔ خواتین و حضرات، ریفرنس کے سوالوں پر عدالتی رائے میں جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا، بھٹو ٹرائل میں فیئر ٹرائل کے بنیادی حق پر عمل نہیں کیا گیا۔ پھر سن لیجئے، جسٹس فائز عیسیٰ کہتے ہیں بھٹو ٹرائل میں فیئر ٹرائل کے بنیادی حق پر عمل نہیں کیا گیا۔ فیصلہ عدالتی نظیر ہے یا نہیں، اس سوال میں قانونی اصول کو واضح نہیں کیا گیا۔ عامر جنرل ضیاء الحق نے بھٹو حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد وزیر اعظم بھٹو کے خلاف نواب محمد احمد خان قصوری کے قتل کے مقدمے میں کارروائی کا آغاز کیا۔ قتل کا یہ واقعہ نومبر 1974 میں پیش آیا اور مقتول کے بیٹے احمد رضا قصوری نے ذوالفقار علی بھٹو کو نامزد کیا۔ آگے چل کر مارچ 1978 میں، یعنی واقعہ نومبر 1974 میں پیش آتا ہے، پھر مارچ 1978 میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مولوی مشتاق حسین کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے بھٹو صاحب کو سزائے موت سنا دی۔ بھٹو نے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل کی۔ جب اپیل کی گئی اس وقت سپریم کورٹ میں چیف جسٹس انوار الحق کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ نے یہ کیس سنا۔ فروری 1978 میں 3 ججز، کون سے 3 ججز؟ جسٹس دراب پٹیل جو بلوچستان سے تھے، جسٹس سید غلام صدر شاہ جو اس وقت کے صوبہ سرحد یعنی KPK سے تھے، اور سندھ سے تعلق رکھنے والے جسٹس محمد حلیم کے بے گناہ کہنے کے باوجود، یعنی جسٹس دراب پٹیل، جسٹس سید غلام صدر شاہ اور جسٹس حلیم نے بے گناہ کہا تھا۔ بے گناہ کہنے کے باوجود 4 ججز، کون سے 4 ججز؟ جسٹس انوار الحق، جسٹس محمد اکرم، جسٹس کرم لائی چوہان اور جسٹس نسیم حسن شاہ کے گناہ گار کہنے پر اپیل مسترد کر دی، اور جسٹس انوار نے، خواتین و حضرات، جسٹس انوار الحق نے 825 صفحات کا فیصلہ تحریر کیا۔ 3 ججز کے ڈسینٹنگ نوٹس ڈال کر یہ ججمنٹ 1495 صفحات پر مشتمل تھی۔
یہ فیصلہ عدالتی روایات کے بالکل برعکس تھا۔ کیسے برعکس تھا؟ 3 ججوں کے بے گناہ کہنے کے باوجود ایک قتل کیس میں پھانسی کا حکم سنایا گیا۔ البتہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو کالعدم کرنے یا اس معاملے میں اثر نو کارروائی کا حکم نہ دیا۔ اس معاملے میں اس عدالت عظمیٰ کے دائرہ سماعت کو محدود اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ عدالت سے محض بھٹو عدالتی کارروائی پر رائے مانگی گئی تھی۔ یہ جو حالیہ فیصلہ آیا ہے، جو رائے آئی ہے، اس کے حوالے سے یہ بات ہے۔ عدالت سے محض بھٹو عدالتی کارروائی پر رائے مانگی گئی تھی۔ پس اس عدالتی رائے کے تاریخی زاویہ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ زاویہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جو آخر صدر زرداری کے 2011 میں دائر کردہ 5 سوالوں کے پس منظر میں جو ریفرنس دائر کیا گیا اور جس کا فیصلہ حال ہی میں آیا۔ یہ رائے، فیصلہ نہ کہیے چاہے رائے کہہ لیجیے، یہ رائے قانون اور آئین کے سنگ نصاب کا بھی حصہ بنتی دکھائی دے رہی ہے۔ ایسی مثالیں دیگر ممالک میں بھی ملتی ہیں جہاں بعد از مرگ زنجیر عدل ہلائی گئی۔ ایک زاویہ یہ بھی ہے کہ بھٹو صاحب کے پھانسی کے معاملہ کو سنجیدہ اور قانون فہم مخالفین نے کبھی قبول نہیں کیا تھا۔ عمومی طور پر اسے جوڈیشل مرڈر ہی قرار دیا گیا، جسے بین الاقوامی سطح پر بھی عدالتی قتل ہی گردانا گیا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے تو کئی برس عدالت میں یہ معاملہ لٹکا رہا، یہ ریفرنس کا معاملہ جو 2011 میں دائر کیا جاتا ہے۔ پھر چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے اسے فوقیت دی۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ متعصب اور غیر متعصب کے اذہان و قلوب سے بات فارمل صورت اختیار کر گئی اور ایک دفعہ پھر عدالت کی دہلیز پر دلیل اور منطق کے دریچے کھلے، جنہوں نے ایک تاریخ اور علامت کو نیا جنم دیا۔ خواتین و حضرات، جب آصف زرداری نے 2011 میں ریفرنس عدالت میں بھیجا، تب سے آج تک ذہن میں ایک ہی سوال ہتھوڑے برساتا کہ عدالت کیسے کسی نتیجہ تک پہنچے گی۔ پھر جب جون 2013 میں سابق آمر صدر مشرف کے خلاف میاں محمد نواز شریف نے غداری کا کیس چلانے کی منظوری دی، تو پہلے والا سوال پھر ہتھوڑے برسانے لگا کہ یہ ہوا کیا ہے؟ کیا ایک آمر کو آرٹیکل 6 کے تحت قرار واقعی سزا کا سوال بھی پیدا ہوتا ہے۔ بہرحال 6 سال مقدمہ چلا، یہ مشرف کے مقدمے کی بات ہے۔ خصوصی عدالت کے کئی جج تبدیل ہوئے، آمر جنرل مشرف صرف ایک دفعہ پیش ہوئے۔ ذرا غور کیجیے، بھٹو کی پیشیاں دیکھے اور یہ پیشی دیکھے۔ جنرل مشرف صرف ایک دفعہ پیش ہوئے، پھر ملک سے باہر چلے گئے۔ عدالت نے غداری کا جرم ثابت ہونے پر سابق صدر، سابق آرمی چیف پرویز مشرف کو سزائے موت سنا دی۔ عدالت نے یہاں تک کہا کہ اگر پرویز مشرف مردہ حالت میں ملیں تو ان کی لاش 3 دن تک ڈی چوک اسلام آباد میں لٹکائی جائے۔ جسٹس فیصل عرب، جسٹس مظہر عالم میاں خیل اور جسٹس طاہرہ صفدر سمیت 7 ججز نے مقدمہ سنا۔
آخر کار 17 دسمبر 2019 کو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وقار سیٹھ کی سربراہی میں قائم 3 رکنی خصوصی عدالت نے اس کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے پرویز مشرف کو سزا موت سنا دی۔ خواتین و حضرات، مشرف کے واقعہ کا بیان اس لیے یہاں آپ کے سامنے رکھا ہے، اگر کوئی ایسی تفتیش، اگر کوئی ایسا کیس، اگر کوئی ایسی سچائی خم ٹھوک کر جنرل ضیاء الحق کے سامنے کھڑی ہو جاتی اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا جاتا، تو مرنے کے بعد بھی جنرل ضیاء کو کئی بار سزائے موت کی سزا سنائی جاتی، اور جس طرح پرویز مشرف کے متعلق کہا گیا مردہ حالت میں ملے تو ان کی لاش 3 دن تک ڈی چوک میں اسلام آباد میں لٹکائی جائے، ہو سکتا ہے اس میں 3 دن کی بجائے 30 دن والا معاملہ ہوتا۔ بہرحال یہاں سے امید پھر بندی کہ شاید کوئی روایت، کوئی علامت یا کوئی تاریخ جنم لے۔ یہ مشرف سے ایسا معاملہ ہوا، اور ایسا ہوا جو ناقابل یقین لگا، اور یہ پچھلے دنوں قاضی فائز عیسیٰ نے کر دکھایا۔ خدا کرے کہ یہ سب قوم سیاست اور قانون کے لیے اب ناقابل فراموش بن جائے، لیکن بھٹو کی رائے پانے کے بعد لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا، جو جلتے کڑتے رہتے ہیں، کہ بھٹو کیوں زندہ ہے۔ بھٹو اس لیے زندہ ہے کہ بھٹو کو بے موت مارا گیا اور وہ سزا دی گئی جو بنتی بھی نہ تھی، اور پھر عدالت کو دیکھنا پڑ گیا جانا۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی جی۔ خوش رہیے، اپنے دوستوں کو خوش رکھیے، اپنے گرد و نواح کا خیال کیجیے، خلق خدا کے لیے سہولتیں پیدا کیجیے۔ بہت شکریہ۔